یرمیہ 32 باب۔ وہ کلام جو شاہ یہودا صدقیہ کے 10ویں برس میں، جو نبوکدنصر کا 18واں برس تھا، خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا۔ اور اس وقت شاہ بابل کی فوج یروشلم کا محاصرہ کیے پڑی تھی، اور یرمیہ نبی شاہ یہودا کے گھر میں قید خانہ کے صحن میں تھا، کیونکہ شاہ یہودا صدقیہ نے اسے یہ کہہ کر قید کیا کہ تو کیوں نبوت کرتا اور کہتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالہ کر دوں گا اور وہ اسے لے لے گا، اور شاہ یہودا صدقیہ کسدیوں کے ہاتھ سے نہ بچے گا، بلکہ ضرور شاہ بابل کے حوالہ کیا جائے گا اور اس سے روبرو باتیں کرے گا، اور دونوں کی آنکھیں مقابل ہوں گی، اور وہ صدقیہ کو بابل میں لے جائے گا، اور جب تک میں اس کو یاد نہ فرماؤں وہ وہیں رہے گا۔ خداوند فرماتا ہے، ہر چند تم کسدیوں کے ساتھ جنگ کرو گے پر کامیاب نہ ہوگے۔ تب یرمیہ نے کہا کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، دیکھ، تیرے چچا سلوم کا بیٹا حنمیل تیرے پاس آ کر کہے گا کہ تیرا کھیت جو انتوت میں ہے اپنے لیے خرید لے، کیونکہ اس کو چھڑانا تیرا حق ہے۔ تب میرے چچا کا بیٹا حنمیل قید خانہ کے صحن میں میرے پاس آیا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا مجھ سے کہا کہ میرا کھیت جو انتوت میں بنیامین کے علاقہ میں ہے خرید لے، کیونکہ یہ تیرا موروثی حق ہے اور اس کو چھڑانا تیرا کام ہے، اسے اپنے لیے خرید لے۔ تب میں نے جانا کہ یہ خداوند کا کلام ہے، اور میں نے اس کھیت کو جو انتوت میں تھا اپنے چچا کے بیٹے حنمیل سے خرید لیا، اپنے چچا کے بیٹے حنمیل سے خرید لیا، اور نقد 70 مسکال چاندی تول کر اسے دی، اور میں نے ایک کبالہ لکھا اور اس پر مہر کی اور گواہ ٹھہرائے، اور چاندی ترازو میں تول کر اسے دی۔ سو میں نے اس کبالہ کو لیا، یعنی وہ جو آئین اور دستور کے مطابق سرب مہر تھا اور وہ جو کھلا تھا، اور میں نے اس کبالہ کو اپنے چچا کے بیٹے حنمیل کے سامنے اور ان گواہوں کے روبرو جنہوں نے اپنے نام کبالہ پر لکھے تھے، ان سب یہودیوں کے روبرو جو قید خانہ کے صحن میں بیٹھے تھے، باروک بن نیریا بن محسیہ کو سونپا۔ اور میں نے ان کے روبرو باروک کو تاکید کی کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ کاغذات لے، یعنی یہ کبالہ جو سرب مہر ہے اور یہ جو کھلا ہے، اور ان کو مٹی کے برتن میں رکھ تاکہ بہت دنوں تک محفوظ رہیں، کیونکہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس ملک میں پھر گھروں اور کھیتوں اور تاگستانوں کی خرید و فروخت ہوگی۔ باروک بن نیریا کو کبالہ دینے کے بعد میں نے خداوند سے یوں دعا کی، آہ ہے خداوند خدا، دیکھ، تو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو ہزاروں پر شفقت کرتا ہے اور باپ دادا کی بد کرداری کا بدلہ ان کے بعد ان کی اولاد کے دامن میں ڈال دیتا ہے، جس کا نام خدائے عظیم و قادر رب الافواج ہے، مشورت میں بزرگ اور کام میں قدرت والا ہے۔ بنی آدم کی سب راہیں تیری زیر نظر ہیں، تاکہ ہر ایک کو اس کی روش کے موافق اور اس کے اعمال کے پھل کے مطابق اجر دے، جس نے ملک مصر میں آج تک اور اسرائیل اور دوسرے لوگوں میں نشان اور عجائب دکھائے اور اپنے لیے نام پیدا کیا، جیسا کہ اس زمانہ میں ہے، کیونکہ تو اپنی قوم اسرائیل کو ملک مصر سے نشانوں اور عجائب اور قوی ہاتھ اور بلند بازو سے اور بڑی ہیبت کے ساتھ نکال لایا، اور یہ ملک ان کو دیا جسے دینے کی تو نے ان کے باپ دادا سے قسم کھائی تھی، ایسا ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور وہ آ کر اس کے مالک ہو گئے۔ لیکن وہ نہ تیری آواز کے شنوا ہوئے اور نہ تیری شریعت پر چلے، اور جو کچھ تو نے کرنے کو کہا انہوں نے نہیں کیا، اس لیے تو یہ سب مصیبت ان پر لایا۔ دمدموں کو باندھ، دیکھ، وہ شہر تک آ پہنچے ہیں کہ اسے فتح کر لیں، اور شہر تلوار اور کال اور وبا کے سبب سے کسدیوں کے حوالہ کر دیا گیا ہے، جو اس پر چڑھائے، اور جو کچھ تو نے فرمایا پورا ہوا، اور تو آپ دیکھتا ہے۔ تو بھی اے خداوند خدا، تو نے مجھ سے فرمایا کہ وہ کھیت روپیہ دے کر اپنے لیے خرید لے اور گواہ ٹھہرا لے، حالانکہ یہ شہر کسدیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ دیکھ، میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس شہر کو کسدیوں کے اور شاہ بابل نبوکدنصر کے حوالے کر دوں گا، اور وہ اسے لے لے گا، اور کسدی جو اس شہر پر چڑھائی کرتے ہیں آ کر اس کو آگ لگائیں گے اور اسے ان گھروں سمیت جلائیں گے جن کی چھتوں پر لوگوں نے بال کے لیے بخور جلایا اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپائے کہ مجھے غضب ناک کریں، کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی یہودا اپنی جوانی سے اب تک فقط وہی کرتے آئے ہیں جو میری نظر میں برا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنے اعمال سے مجھے غضب ناک ہی کیا۔ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ یہ شہر جس دن سے انہوں نے اسے تعمیر کیا، آج کے دن تک میرے قہر
اور غضب کا باعث ہو رہا ہے، تاکہ میں اسے اپنے سامنے سے دور کروں۔ بنی اسرائیل اور بنی یہودا کی تمام بدی کے باعث جو انہوں نے اور ان کے بادشاہوں نے اور عمرا اور کاہنوں اور نبیوں نے اور یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں نے کی، تاکہ مجھے غضبناک کریں، کیونکہ انہوں نے میری طرف پیٹھ کی اور منہ نہ کیا۔ ہر چند میں نے ان کو سکھایا اور بر وقت تعلیم دی، تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا کہ تربیت پذیر ہوں، بلکہ اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اپنی مکروہات رکھیں تاکہ اسے ناپاک کریں، اور انہوں نے بال کے اونچے مقام جو بن ہنم کی وادی میں ہیں بنائے، تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو مولک کے لیے آگ میں سے گزاریں، جس کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا، اور نہ میرے خیال میں آیا کہ وہ ایسا مکروہ کام کر کے یہودا کو گنہگار بنائے۔ اور اب اس شہر کی بابت جس کے حق میں تم کہتے ہو کہ تلوار اور کال اور وبا کے وسیلہ سے وہ شاہ بابل کے حوالہ کیا جائے گا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ، میں ان کو ان سب ملکوں سے جہاں میں نے ان کو اپنے غیظ و غضب اور قہر شدید سے ہانک دیا ہے جمع کروں گا، اور اس مقام میں واپس لاؤں گا اور ان کو امن سے آباد کروں گا، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا، اور میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا، اور وہ اپنی اور اپنے بعد اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے، اور میں ان سے ابدی عہد کروں گا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہ آؤں گا، اور میں اپنا خوف ان کے دل میں ڈالوں گا تاکہ وہ مجھ سے برگشتہ نہ ہو۔ ہاں، میں ان سے خوش ہو کر ان سے نیکی کروں گا، اور یقیناً دل و جان سے ان کو اس ملک میں لگاؤں گا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں ان لوگوں پر یہ تمام بلائے عظیم لایا ہوں، اسی طرح وہ تمام نیکی جس کا میں نے ان سے وعدہ کیا ہے ان سے کروں گا۔ اور اس ملک میں جس کی بابت تم کہتے ہو کہ وہ ویران ہے، وہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، وہ کسدیوں کے حوالہ کیا گیا، پھر کھیت خریدے جائیں گے۔ بنیامین کے علاقہ میں اور یروشلم کی نواحی میں اور یہودا کے شہروں میں اور کوہستان کے اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں لوگ روپیہ دے کر کھیت خریدیں گے اور قبالے لکھا کر ان پر مہر لگائیں گے اور گواہ ٹھہرائیں گے، کیونکہ میں ان کی اسیری کو موقوف کر دوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ آمین۔